حضرت علی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار ہو رہے ہیں، زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی معراج کی رات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم کو دکھایا تو میں نے دیکھا کہ 10 عورتوں کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ کتنی عورتوں کو؟ 10 عورتوں کو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 عورتوں کی گنتی پوری ہو جائے۔ سب سے پہلی عورت کا جو نام لیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم میں ایک عورت ہے جس کو بالوں سے الٹا لٹکا دیا گیا ہے، یعنی بالوں سے اس کو جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے۔ فرشتے ان کے اوپر آگ کے گولے کی بارش کرتے ہیں۔ آپ پہلے سمجھ سکتے ہو کہ جہنم کے اندر جو آگ ہے اس آگ کو سمندر کے پانی میں 17 مرتبہ دھویا گیا ہے۔ کتنی بار؟ 17 مرتبہ جہنم کے آگ کو دھویا گیا ہے۔ اس آگ میں عورت کو اندھا لٹکایا گیا ہے اور فرشتے کوڑے برسا رہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل اس عورت کی خطا کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عورت غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے بال کو لہرا کے کھول کے چلتی تھی۔ کیا بولو؟ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے بال کو لہرا کے کھول کے چلتی تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دوسری عورت کو دیکھا، اس کی زبان اتنی لمبی ہو چکی ہے جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ انسان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے سوچو کہ اس کی زبان اتنی لمبی ہو گئی ہے اور فرشتے اس کی زبان میں کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، جہنم کی کیل ٹھوکے ہوئے اور چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل بتاؤ یہ کون عورت ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی تھی، ہمیشہ اپنے شوہر کو لعن طعن کرتی تھی۔ میرے بھائیوں جتنے لوگ یہاں شادی شدہ ہونا اکثر کا تجربہ ہوگا کہ آپ آفیسر بنے، یہ سب بنانے کے سپنے ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ میری بیٹی کو وضو کے فرائض کے آتے ہیں یا نہیں؟ میں آج گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 55% گھر میں آج لڑکیوں کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ 55% گھر میں آج لڑکیوں کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ ارے بھائی تمہارا جب غسل ہی نہیں ہوگا تو تمہارا وضو کہاں سے ہوگا؟ جب غسل ہی نہیں، وضو ہی نہیں تو تمہاری نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ کیا پوچھو آپ جا کر کے اپنی بیٹی سے کہ تمہیں موبائل چلانا تو آ گیا، تمہیں کمپیوٹر چلانا تو آ گیا، تم گاڑی چلانا تو سیکھ گئے، تم نے تو ایگزام میں اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، کیا تم یہ نہیں جانتی ہو کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ پوچھتا جا کر کے آج اپنی بیٹیوں سے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، نہیں بتا پائے گی۔ میرے بھائیوں غسل کرنے سے پہلے ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ جو ناپاک کپڑا ہو اسے پہلے اتار کے پھینک دو، جو بھی ناپاک کپڑا ہے تمہارے جسم میں اتار کے پھینک دو، اور ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنا یہ تو فرض ہے۔ کیا ہے ناک میں؟ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ غسل کیسے کرتے ہو؟ بڑے مقصد جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، نہانے کے صابن لگا دیتے ہیں، ہو گیا غسل؟ استغفراللہ یہ غسل ہے؟ بھائی اگر چلو ناپاک نہیں ہو وہ غسل تو آپ کا ہو گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن حقیقت میں اگر کبھی تو خدا نہ کرتا ہے احترام ہو جائے، ناپاک ہو جائے، جو عورتیں 10 دن پورا کرنے کے جو غسل کرتی ہے ان کے لیے ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنا یہ فرض ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ تمہاری بیٹیاں غسل کرتی ہے ناک میں، ناخن میں نیل پالش سے غسل کر لیتی ہے۔ ارے بھائی ناخن میں نیل پالش سے تمہارا غسل کہاں ہوا؟ جب تک اس کو نہیں چھڑاؤ گے تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ جسم کے ہر حصے میں پانی بہنا ضروری ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو صرف یہ جج، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر بنانے کا سپنا مت دیکھو، کل قیامت کے دن تمہاری قدر ہوگی۔ اگر تمہیں میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی لڑکی جہنم میں
دیے تو رب کے سامنے یہ عرض کرے کہ میرے مولا میں تو آج جہنم جا رہی ہوں، صرف میں قصوروار نہیں ہوں، میرے ماں باپ بھی قصوروار ہیں۔ بچپن میں چاہتے تو ہمیں وہ دینی تعلیم دے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں دینی تعلیم نہیں دیا، دین نہیں